رات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ آئینہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ باہر سے شور اور کورام کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کپکپاتی قدموں سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ ماں فرش پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر آنسوؤں کا دھار۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ بڑے بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ باپ کرسی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے، پسینے اور شرمندگی میں ڈوبا ہوا۔ یا اللہ، ہماری بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل گیا، ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے۔ یہ کیا تم نے آئینہ، کیا کیا؟ یہ خاندان کو کس منہ سے سامنا کریں گے؟ آئینہ کے کانوں میں یہ الفاظ زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ زمین پر گر پڑی، ہچکیاں لے کر رو پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کسی کی سازش ہے۔ مگر کمرے میں موجود کسی ایک شخص نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ہر نظر اسے چیر رہی تھی، ہر لفظ تیز خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ آئینہ کا دل ایک ہی نام لے کر دھڑکتا تھا، یارو۔ وہی یارو جس کے عشق میں اس نے اپنے خواب بسائے تھے۔ آئینہ، تم میری روشنی ہو، تمہارا ساتھ ہو تو میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ یہی وہ جملے تھے جن پر آئینہ نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یارو کے ہوتے ہوئے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آج انہیں یادوں نے اس کے زخم اور بھی گہرے کر دیے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ یارو ہی نے کیا تھا۔ وہی شخص جس نے محبت کے خواب دکھائے، وہی شخص جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یارو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں میری محبت پر کبھی یقین نہیں تھا؟ تم نے مجھے کیوں رسوا کیا؟ حویلی کے بڑے کمرے میں خاندان کے سب لوگ جمع تھے۔ فضا میں سناٹا تھا، مگر ماحول سخت اور فیصلہ کن۔ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، مگر ہر چہرے پر غصے اور نفرت کے سائے تھے۔ بالآخر چچا کی بھاری آواز کمرے میں گونجی، اس لڑکی نے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اب اس کی سزا یہی ہے کہ اسے ڈرائیور کے بیٹے مبشر کے ساتھ بیاہ دیا جائے، یہی اس کی قسمت ہے۔ آئینہ کے کانوں میں یہ جملے ہتھوڑی کی طرح لگے۔ اس نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا، مگر وہاں بھی صرف آنسو تھے۔ بھائی کے چہرے پر نفرت تھی، باپ کا وجود بے بسی سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی زبان تنگ ہو گئی، وہ کچھ نہ بول سکی، بس ایک خاموش آنسو جو اس کے اندر کی چیخ بن کر باہر آیا اور زمین پر گر گیا۔ نکاح کا دن آیا، لوگ جمع ہوئے، کچھ ترس کھا رہے تھے، کچھ طنز کے تیر برسا رہے تھے۔ ہر کوئی اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ قصوروار ہو، جیسے وہ خود اپنی بربادی کی ذمہ دار ہو۔ اور پھر مبشر کمرے میں داخل ہوا۔ آئینہ نے پہلی بار اس کو دیکھا، اونچا قد، چوڑے شانے، چہرے پر مردانہ، آنکھوں میں ایک عجیب سا روب اور خاموشی۔ وہ بظاہر سادہ کپڑوں میں تھا، مگر اس کے وجود میں ایک خاص وقار چھپا ہوا تھا۔ یہ ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ اتنی خوبصورت اور پروقار نکاح کی رسم مکمل ہوئی، سب نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ اب خاندان کا بوجھ کس طرح اتر گیا، مگر آئینہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ گاڑی جب حویلی سے نکلی تو راستے میں 12ویں چیک پوسٹ پر سپاہی نے مبشر کو دیکھتے ہی جھٹ سے سلوٹ کیا، ویلکم بیک سر۔ یہ منظر دیکھ کر آئینہ چونک گئی، اس کے اندر سوالوں کا طوفان تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ صرف ڈرائیور کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کچھ ہے، کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ مبشر اور آئینہ کی پہلی رات اجنبی مگر پرسکون۔ نکاح کے بعد گاڑی شہر کے پرانے محلے کی طرف جا رہی تھی۔ آئینہ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر آنکھیں کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اندر صرف خالی پن، ٹوٹے خواب اور درد کا سناٹا تھا۔ مبشر ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے میں عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ ایک بار بھی آئینہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے رکی۔ دروازے پر روشنی جل رہی تھی، جیسے کسی نے پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رکھا ہو۔ آئینہ نے قدم اندر رکھا۔ کمرہ سادہ مگر صاف تھا۔ چارپائی پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، کونے میں قرآن شریف رکھا تھا اور دیوار پر ایک فوجی میڈل لگا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو گئی۔ آئینہ پلک کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی، جیسے زمین میں سما جانا چاہتی ہو۔
مبشر خاموشی سے اندر آیا، کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک۔ ملا کر مبشر کی بھاری مگر نرم آواز اٹھی، ڈرو مت، میں جانتا ہوں یہ سب تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، تمہیں سزا دی گئی اور مجھے بھی، مگر یاد رکھو میں تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، نہ تمہیں کسی اذیت میں ڈالوں گا۔ آئینہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، یہ وہ الفاظ نہیں تھے جن کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا مبشر بھی اسے تانے دے گا، اسے حقیر سمجھے گا، مگر یہاں تو لہجے میں سکون تھا، تحفظ تھا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ آپ مجھے قصوروار نہیں سمجھتے، قصوروار وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں غلطی کرے، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے اور آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ آئینہ کے دل پر یہ الفاظ مرہم کی طرح لگے۔ کمرے کی فضا جیسے بدل گئی۔ مبشر کرسی سے اٹھا، ایک کمبل لیا اور زمین پر بچھا دیا۔ آپ نیچے سوئیں گے؟ آئینہ نے کہا۔ مبشر مسکرا کر، ہاں، آج کے بعد یہ کمرہ تمہارا ہے، جب تک تم دل سے مجھے اپنا شریک حیات نہ سمجھو، میں تم پر کوئی حق جتانا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر آئینہ کے اندر ایک ہلچل مچی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی، یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ ڈرائیور کا بیٹا ہے یا کوئی شہزادہ؟ رات ڈھلتی گئی، باہر ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ آئینہ کڑوٹ بدلتی رہی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں یارو کا دھوکہ، خاندان کی سزا اور مبشر کی عجیب شخصیت، سب مل کر ایک طوفان بنا رہے تھے۔ دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا، یہ مبشر کون ہے؟ صبح کی اذان ہوئی، آئینہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا مبشر پہلے ہی اٹھ چکا تھا، وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا تھا۔ اس کے لہجے میں سکون، چہرے پر نور۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے خاموشی سے قرآن کھولا، چند آیات پڑھی۔ آئینہ کے دل میں عجیب سا احساس ابھرا۔ یارو کے ساتھ وہ محبت کی دیوانی تھی، مگر کبھی اس نے اسے اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے نیا بھی تھا اور پرکشش بھی۔ ناشتہ کرتے وقت بھی مبشر زیادہ نہیں بولا، بس اتنا کہا، اگر تم چاہو تو تمہاری پڑھائی جاری رکھوا سکتا ہوں، تمہارا خواب رکنے نہیں چاہیے۔ آئینہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ شخص مجھے بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ سہارا دینا چاہتا ہے۔ اسی شام ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ مبشر آئینہ کو ساتھ لے کر بازار گیا۔ آئینہ نظریں جھکائے چل رہی تھی، لوگ اب بھی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ بدماش کھڑے تھے، جیسے ہی انہوں نے آئینہ کو دیکھا طنزیہ ہنسنے لگے۔ او دیکھو تو یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی تصویر وائرل ہوئی تھی۔ آئینہ کے قدم زمین میں دھنس گئے، دل جیسے رک گیا ہو، مگر اگلے لمحے مبشر آگے بڑھا۔ مبشر اس سے بری آواز مگر سنجیدہ آواز میں زبان سے بولا، زبان سنبھال کے، اگر دوبارہ آئینہ کے بارے میں ایک لفظ کہا تو نام یاد نہیں رکھو گے۔ اس کے لہجے میں ایسی دھاک تھی کہ وہ بدماش خاموش ہو گئے۔ سب کے چہروں پر خوف کی لکیریں پڑ گئیں۔ آئینہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ مبشر کے ساتھ وہ محفوظ ہے۔ وہ رات اور یہ دن آئینہ کے دل میں ایک نیا بیج بو رہے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ بیج کبھی محبت کے درخت میں بدلے گا، یا یارو کی واپسی ایک نیا طوفان لائے گی؟ زندگی جیسے آہستہ آہستہ معمول کی طرف لوٹ رہی تھی۔ مبشر کی خاموشی، برداشت اور عزت کا انداز آئینہ کے دل میں کہیں نہ کہیں جگہ بنا رہا تھا۔ وہ ابھی کھل کر بات نہیں کرتی تھی، مگر اس کے وجود میں عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ لیکن سکون کی یہی ساتھ زیادہ دیر نہ رہی۔ ایک دن جب آئینہ بازار سے واپس آ رہی تھی، اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے وہ کھڑا تھا، یارو، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اب اس کے اندر کچھ اور تھا، غرور، حسرت اور ایسی آگ جو سب کچھ جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ یارو مسکرا کر آئینہ سے بولا، میں جانتا تھا تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، دیکھو قسمت نے بھی ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ آئینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ آواز تھی جس نے کبھی اسے خواب دکھائے تھے، لیکن اب وہی آواز اس کے لیے زہر تھی۔ آئینہ سخت لہجے میں، میرے قریب مت آنا یارو، تم نے میری زندگی تباہ برباد کی، تم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ یارو قریب آتے ہو غرور سے، نہیں آئینہ، میں نے تمہیں دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی، تم میری محبت کو ٹھکرا کر کسی ڈرائیور کے بیٹے کی بیوی کیسے بن سکتی ہو؟ یہ تمہارا مقام نہیں، تم صرف میری ہو۔ آئینہ کے کانوں میں جیسے بم پھٹا ہو۔ یارو کی آنکھوں میں وہ دیوانگی تھی جس نے پہلے بھی اس کی زندگی اجیرن کی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک مبشر سامنے آ گیا۔ مبشر سخت مگر پرسکون آواز میں، دور رہو، یہ میری بیوی ہے۔
اس کا ماضی تمہارے ساتھ ختم ہو چکا، اب آئینہ پر صرف اس کے حال اور مستقبل کا حق ہے اور وہ میرا ہے۔ یارو نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ یارو بیوی، ہا ہا ہا، آئینہ اور ڈرائیور کا بیٹا، یہ مذاق ہے آئینہ، تم واقعی اتنی گر گئی کہ اس آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو۔ مبشر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصے کی بجلی گوندی، لیکن اس نے اپنے لہجے پر قابو رکھا۔ میری عزت کا مذاق مت اڑاؤ، اور سنو، آئینہ کو دوبارہ تنگ کیا تو یہ مت بھولنا کہ میں صرف ایک ڈرائیور کا بیٹا نہیں۔ یارو ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ شاید پہلی بار اس نے مبشر کو غور سے دیکھا، وہی شخصیت، وہی روب جس کے سامنے عام لوگ نظریں جھکا لیتے۔ مگر یارو کا غرور اتنا بڑا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اور قریب آیا۔ یارو آہستہ آہستہ آئینہ سے، تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہیں واپس لوں گا، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور چلا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ آئینہ کے دل کو دہلا گئی۔ رات کو آئینہ دیر تک جاگتی رہی، یارو کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں، خوف، غصہ اور بے بسی اس کے دل کو کھا رہے تھے۔ مبشر خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یارو کچھ بھی کر لے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ آئینہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مبشر کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد تھا، جیسے اس کی بات صرف الفاظ نہیں بلکہ عہد ہو۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں سکون اتر گیا، لیکن اگلے لمحے یارو کی وحشتناک مسکراہٹ اس کے دماغ میں چھپ گئی۔ چند دن بعد خبر ملی کہ یارو نے حویلی میں پھر سے آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کھلے عام یہ کہتا تھا، آئینہ صرف میری ہے، میں اسے واپس لا کر رکھوں گا۔ یہ سن کر خاندان میں بھی کھپلی مچ گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ واقعی آئینہ اور مبشر کا رشتہ کمزور ہے، وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ لیکن مبشر پر ہر موقع پر آئینہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب کھیل ایک نئے موڑ پر تھا۔ ایک طرف یارو اپنی دیوانگی اور غرور کے ساتھ، اور دوسری طرف مبشر اپنی خاموشی، طاقت اور تحفظ کے عزم کے ساتھ۔ سوال یہ تھا، آئینہ کا دل کس کا انتخاب کرے گا؟ آئینہ کی زندگی جیسے دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف یارو کا سایہ تھا، دھمکیوں، تانوں اور ماضی کے زخموں کے ساتھ، دوسری طرف مبشر تھا، خاموش مگر مضبوط سہارا، جو ہر لمحہ اسے تحفظ دینے کے لیے تیار کھڑا رہتا تھا۔ مگر پھر ایک دن ایسا راز کھلا جس نے آئینہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک عام دن تھا۔ مبشر صبح سویرے گھر سے نکلا، آئینہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیدھے نہیں گیا، بلکہ گلی کے کونے پر ایک جیپ کھڑی تھی، فوجی وردی میں سپاہی موجود تھا۔ سپاہی نے مبشر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر سلوٹ کیا اور اونچی آواز میں، ویلکم بیک سر۔ آئینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا؟ سپاہی مبشر کو سر کہہ رہے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی وہ صرف ڈرائیور کا بیٹا تھا؟ اس دن آئینہ کے دل میں تجسس نے جگہ بنا لی۔ رات کو جب مبشر واپس آیا، وہ ہمت کر کے بولی، یہ سب کیا ہے؟ مبشر، سپاہی تمہیں سر کیوں کہہ رہے تھے؟ تم کون ہو اصل میں؟ مبشر لمحہ بھر خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی چھا گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں وہ نہیں جو دنیا تمہیں دکھاتی۔ ڈرائیور کا بیٹا ہونا بس ایک پردہ ہے، اصل میں آرمی کی اسپیشل برانچ میں ہوں۔ میری ڈیوٹی ملک کے سب سے خطرناک آپریشنز میں ہوتی ہے۔ آئینہ کا دل دھک سے رک گیا۔ وہ کچھ لمحے تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ آئینہ کانپتی ہوئی آواز میں، تو یہ سب جھوٹ تھا؟ مبشر نے کہا، نہیں، یہ سچ ہے کہ میں حویلی کے ڈرائیور کا بیٹا ہوں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے باپ نے اپنی جان لگا کر ہمیں عزت دی، اور فوج میں آنے کے بعد میرا ہر لمحہ ملک کی خدمت کے لیے گزرا۔ میں نے اپنی شناخت چھپا رکھی تھی تاکہ دشمنوں کی نظر نہ پڑے۔ آئینہ کا زبان سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی، یہ شخص جسے میں کمتر سمجھتی تھی، اصل میں تو ایک محافظ ہے، ایک ایسا انسان جو اپنے گھر، اپنی عزت کی بجائے پورے ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ اس دوران یارو کا طوفان اور بھی بڑھ گیا۔ وہ آئینہ پر دباؤ ڈالنے لگا، حویلی والوں کو کہتا مبشر کے ساتھ اس کی شادی ایک مذاق ہے اور اب وہ آئینہ کو واپس لے کر ہی دم لے گا۔ لیکن آئینہ کے دل میں پہلی بار ایک مختلف احساس جاگا۔ وہ سوچنے لگی، یارو تو محبت کے نام پر صرف مجھے استعمال کرتا رہا، لیکن مبشر، وہ تو اپنی محبت کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا، بس مجھے تحفظ دیتا ہے۔ ایک دن یارو غصے میں آ کر ان کے گھر کے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ چند گنڈے تھے۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، آئینہ باہر آؤ، آج فیصلہ ہوگا، یا تم میری ہوگی یا کسی کی نہیں۔
آئینہ خوف کے مارے کانپنے لگی، لیکن مبشر آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سکون تھا۔ مبشر اونچی مگر کنٹرول آواز میں، آئینہ میری بیوی ہے، اگر کسی نے اس کی چھننے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ یارو ہنسا، اس نے گنڈوں کو اشارہ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ گلی کے دونوں طرف فوجی جیپیں کھڑی ہو گئیں، مسلح سپاہی باہر نکلے اور اس کو گھیر لیا۔ سپاہی یارو کو پکڑتے ہوئے، یہ شخص کافی دنوں سے ہماری لسٹ میں تھا، غیر قانونی دھندوں اور بلیک میلنگ کے کیسز میں مطلوب ہے۔ یارو کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے آئینہ کی طرف دیکھا جیسے مدد مانگ رہا ہو، لیکن آئینہ نے نظریں چرا لی۔ مبشر آگے بڑھا اور ٹھوس لہجے میں کہا، محبت کبھی دھوکے اور زبردستی سے نہیں جیتی جاتی یارو۔ تم نے آئینہ کو دکھ دیا، اس کی عزت لوٹی، اب وقت ہے کہ قانون تمہیں تمہاری سزا دے۔ یارو ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا گیا، وہ چلاتا رہا مگر کسی نے نہ سنی۔ آئینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو خوف یا کمزوری کے نہیں تھے، یہ آنسو سکون کے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی زندگی اب واقعی محفوظ ہے۔ رات کو جب سب خاموش ہو گئے، آئینہ نے مبشر کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص میرا دشمن نہیں، میرا سہارا ہے، یہ میرا محافظ ہے۔ اور اسی لمحے اس کے دل میں پہلی بار ایک احساس نے جنم لیا، محبت کا، اعتماد کا اور ایک نئی زندگی کی امید کا۔ یارو کی گرفتاری کے بعد گویا حویلی پر ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ وہ شخص جو برسوں سے بس سب کو اپنی ضد اور غرور سے ڈراتا تھا، وہ قانون کے شکنجے میں تھا۔ لیکن آئینہ کے دل کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے زخم گہرے تھے اور وہ سوچتی تھی، کیا مبشر کے ساتھ وہ واقعی ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہے؟ رات کا وقت تھا، حویلی کے صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آئینہ اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی مبشر آیا، مگر ہمیشہ کی طرح خاموش۔ کچھ دیر وہ دونوں بیٹھے بنا بولے بیٹھے رہے۔ پھر آئینہ نے ہمت کر کے کہا، تم نے میری زندگی کئی بار بچائی، لیکن ایک سوال ہے مبشر، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں میری فکر کرتے ہو؟ مبشر نے گہری سانس لی اور پھر سیدھی سادہ آواز میں بولا، کیونکہ محبت میں دعویٰ نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے۔ میں لفظوں میں کمزور ہوں آئینہ، مگر تمہارے ساتھ رہنا، تمہیں محفوظ رکھنا، یہی میری محبت ہے۔ آئینہ کے دل پر جیسے بجلی گری۔ یہ الفاظ کسی کتابی جملے جیسے نہیں تھے، یہ حقیقت تھی، وہ حقیقت جسے وہ برسوں تلاش کر رہی تھی۔ اگلے دن آئینہ نے حویلی کی پرانی حویلی کی بالکونی سے نیچے دیکھا، مبشر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی وقار، وہی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ آئینہ کے دل میں پہلی بار نرمی جاگی۔ وہ سوچنے لگی، یہ شخص میری عزت کا محافظ ہے اور شاید میری خوشیوں کا بھی۔ چند دن بعد حویلی میں سب لوگ بیٹھے تھے، خاندان والے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ہم نے مبشر کو ہمیشہ کمتر سمجھا، مگر اس نے ثابت کیا کہ اصل شان دولت یا حسب نسل میں نہیں بلکہ کردار میں۔ آئینہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایسا شوہر ملا۔ یہ سب سن کر آئینہ کے دل کی دیواریں اور بھی ٹوٹنے لگیں۔ اسی رات آئینہ نے ہمت جمع کی اور مبشر کے پاس گئی۔ اس کے دل میں طوفان تھا، لیکن آنکھوں میں عزم۔ آئینہ مبشر سے کیا ہے؟ مبشر سے، کیا تم مجھے دل سے اپنی بیوی مانتی ہو؟ مبشر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اس نے آئینہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دعویٰ نہیں تھا، کوئی غرور نہیں، بس ایک عہد تھا، ہاں، اور یہ رشتہ میرے لیے محض ایک رسم نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ آئینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے کہا، آئینہ روتے ہوئے، تو پھر آج سے میں بھی تمہیں دل سے اپنا لیتی ہوں۔ مبشر کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس لمحے جیسے دونوں کے درمیان فاصلے مٹ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ آئینہ نے مبشر کی زندگی کو قریب سے جانا۔ وہ جان گئی کہ مبشر کے کندھوں پر صرف ایک بیوی نہیں بلکہ پورے ملک کا بوجھ ہے، اور یہی چیز اسے اس کے لیے اور بھی عظیم بنا دیتی تھی۔ اب آئینہ کے دن سکون سے گزرنے لگے۔ وہ مبشر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مسکراہٹ ڈھونڈنے لگی۔ ایک شام سورج ڈھل رہا تھا، آئینہ اور مبشر چھت پر کھڑے تھے، ہوا نرم تھی، فضا میں سکون۔ آئینہ سے آہستہ سے کہا، زندگی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور یہ میرا سب سے قیمتی تحفظ ہے۔ مبشر مسکراتے ہوئے، اب کوئی تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے سکے گا، کیونکہ تم صرف میری عزت نہیں، میرا مان۔ آئینہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یہ وہ محبت تھی جو دکھاوے سے پاک تھی، یہ وہ رشتہ تھا جو اعتماد اور تحفظ پر قائم تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب آئینہ نے سچ میں محسوس کیا، وہ ٹوٹ کر بھی مکمل ہو گئی۔